ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 11 مارچ سن 2023 عیسوی ہفتہ کا روز ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ اور یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ناظرین ہمارے اس اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہم سے فون لائنز کے ذریعہ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو میں ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام ان سوالات کے جوابات اسی اسٹوڈیو میں اور اسی پروگرام کے ذریعہ ان کو دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی ہم سے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری فون لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے میں پہلا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم بعثت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو واضح طور پر بیان کریں گے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے متعلق جو پیش گوئیاں قرآن مجید، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین اسلام میں پائی جاتی ہیں، ان پر روشنی ڈالیں گے۔ اسی طرح امام الزمان کی بیعت میں آنے کی ضرورت کے متعلق بھی ہم اس پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ نیز جماعت احمدیہ کے خلاف جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب بھی اس پروگرام کے ذریعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو خاکسار کے ساتھ علماء کرام شامل گفتگو ہوں گے، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اسی طرح محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب خاکسار کے ساتھ اس پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آخری زمانہ کے متعلق ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ذکر ملتا ہے، اور ایک موعود کے آنے کے متعلق پیش گوئیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک موعود کے آنے کے متعلق پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ حضرت خاتم الانبیاء
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے تنزل کے زمانہ میں ایک مسیح و مہدی کے آنے کی بشارت بیان فرمائی ہے۔ اس مسیح و مہدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اور ذل کے طور پر بعثت کرنی تھی۔ اس مسیح و مہدی نے اسلام کی نشت ثانیہ میں احیاء دین اور قیام شریعت کا عالم بلند کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ تمام ملتوں کے مقابل پر روئے زمین پر اسلام کو غالب کرنا تھا۔ غرض اس مسیح اور مہدی کے ذریعہ غلبہ اسلام کا کام مقدر تھا۔ اس مسیح و مہدی کے آنے کے ساتھ ہی تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی بیعت میں شامل ہوں تاکہ غلبہ اسلام کا عظیم مقصد پورا ہو سکے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے متعلق سورۃ الجمعہ اور سورۃ الصف میں جو پیشگوئیاں بیان ہوئی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ان کے اطلاق کے متعلق کچھ بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں اپنا رسول یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ ان پر اس کی آیات اللہ کی پڑھ کے سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، انہی میں سے دوسروں کی طرف اسے مبعوث کیا گیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی ان سے ابھی وہ ملے نہیں ہیں، لما یلحقوا بہم، ابھی ملے نہیں ہیں۔ یہ واو عاطفہ سے جڑا ہوا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور دوسرا هو الذی بعث فی الآخرین رسولا۔ اگر ہم اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امیین کی طرف بھی ہے وہ اور یہ آخرین کی طرف بھی ہے وہ، اس کی بعثت ہے، اور جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں ابھی تک وہ پہلوں سے ملے نہیں ہیں۔ اب جب یہ سورہ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ امیین کو آخرین سے ملانے والا کون ہے؟ یہ کون ہے یہ جس کی بعثت کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ امیین میں بھی ہوگی اور آخرین میں بھی ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیا۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 دفعہ اس کو دہرایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہ انتظار کر رہے تھے کوئی الہی تفہیم کا۔ جب حضور کو وہ الہی تفہیم ہو گئی تو آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریہ لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا اگر ایمان ثریہ ستارے پہ بھی چلا جائے گا تو ان میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو کو اس کو دوبارہ لائے گا، اور یہ آنے والا ابنائے فارس میں سے وہ شخص ہوگا جس کی بعثت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوگی، وہ آپ کی بعثت ثانیہ کا مظہر ہوگا۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ابنائے فارس میں سے ہیں، اور اس وقت آئے جب کہ اسلام اس دنیا سے اٹھ چکا ہوا تھا۔ وہ اسلام جس کی بنیاد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا، اور خود مسلمانوں کے معروف شاعر وہ یہ کہتے تھے رہا دین باقی نہ اسلام باقی، اسلام کا رہ گیا نام باقی۔
یہ خود اپنے زبان حال سے وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام وہ آسمان پہ اٹھ گیا، اور ان کو دوبارہ لانے والا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر ہی کوئی ہو سکتا ہے جو اسلام کو دوبارہ واپس لائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ بعثت ثانیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے طور پہ ہے، آپ کے ذل کے طور پہ ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی ہیں، ذلی نبی ہیں، امتی رسول ہیں، ذلی رسول۔ آپ رسول اور نبی ہیں بغیر کسی شریعت کے۔ آپ کا کام اس اسلام کو جو ثریا پر اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ لا کے اس روئے زمین پر اس کی اشاعت کرنا اور اس کے صحیح مفاہیم اور صحیح تفاسیر دنیا کو اس سے روشناس کروانا، یہ آپ کا کام ہے۔ جو تفسیر اس سورہ جمعہ کی جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر معقول ہے تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے وہ اس کو پیش کریں۔ آج تک تو وہ پیش کر نہیں سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، وہ جو صحیح مفہوم ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، اسی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یہود کی دی کہ ہم نے ان کو تورات دی تھی، لیکن انہوں نے تورات کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اسے پس پشت ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال حمار کی دی، گدھے کی مثال دی۔ یہاں اس آیت کو اس کے بعد لانے کا مقصد یہ ہے، اے مسلمانوں تم بھی وہ کام نہ کرنا جو کہ یہود نے کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر رونما ہو، تم وہ حجتیں نہ کرنا، اس طرح تکذیب نہ کرنا جیسے یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس میں ایک بہت بڑا انذار ہے مسلمانوں کے لیے، کاش کہ وہ اس کو سمجھیں۔ اب آپ نے جو دوسری آیت سوال کیا، سورہ صف، دیکھیں نا، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ صف میں، کہ اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقاً لما بین یدی من التورات، میرے سامنے جو اس وقت تورات ہے نا، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اس کا مصدق ہوں۔ اب یہاں پر پیشگوئیوں کی اگر ہم بات لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں تورات میں استثناء باب 18 میں یہ پیشگوئی آ چکی ہوئی ہے کہ تجھ تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا ہوگا، وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کے پہاڑوں سے آئے گا۔ یہ ساری پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں آ چکی ہوئی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کا مصدقاً، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ان پیشگوئیوں کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اس پہلو کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں مصدقاً، میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ آگے جو بات اللہ تعالیٰ ان کی زبانی کہلوا رہا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہاں پر میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، احمد کے اول المخاطب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور احمد کے دوسرے مخاطب سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی
علیہ السلام ہیں جو مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ آپ احمد کے مصداق ہیں اور اس آیت کا اطلاق حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ اب جب وہ لفظ مبشر کہتے ہیں، دیکھیں عربی زبان میں یا اردو میں خوشخبری کس کو کہا جاتا ہے؟ خوشخبری اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی نئی بات کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 29 رمضان المبارک میں اگر ہلال نظر آتا ہے اور کوئی آ کے ہم کو کہتا ہے چاند نکل آیا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مگر اس کے بعد ایک اور آ جائے چاند نکل آیا، ہم کہیں گے وہ سن چکے ہم ہی خبر۔ اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی وہ تو تورات میں موجود تھی اور اس کی وہ تصدیق کر رہے تھے، جس کی وہ بشارت دے رہے تھے وہ اپنے جیسے ایک مسیح کی بشارت دے رہے تھے جس کو امت المحمدیہ میں آنا تھا۔ آپ یہ بتا رہے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تھے اور میں اس کی امت میں سے ایک عیسیٰ مسیح نبی ہوں، اسی طرح جس رسول کی بشارت دی گئی ہے میں یہ بشارت دے رہا ہوں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر ہوگا اور وہ جمالی رنگ میں حضور کا ظل ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور، اگر ہم انجیل کو پڑھتے ہیں، اناجیل کو پڑھ لیں آپ، یوحنا میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یوحنا میں حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں میں اب جاتا ہوں، مجھے اب تم نہیں دیکھو گے، لیکن باپ روح الحق کو بھیج دے گا۔ سوال یہ ہے پہلے تو پیش گوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ چکی ہوئی ہیں، روح الحق سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے تو پھر یہ ان کو پیش گوئی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف اتنا کہتے جن کی پیش گوئیاں پہلے آ چکی ہیں اس کو اللہ بھیج دے گا۔ مراد یہ تھی کہ روح الحق سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح مسیح جیسا کہ میں ان کے امت میں مسیح ہوں، اسی طرح امت محمدیہ میں ایک مسیح آئے گا جس کی کہ میں بشارت دے رہا ہوں، اور یہاں پہ وہ صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں محمد جمالی نام ہے اور محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی، اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی، جو یہ بتایا تھا کہ میرا ایک مسیح آئے گا، اور عیسائیوں کو اصل میں اس میں نصیحت تھی کہ جب وہ روح الحق آئے تم اس کو ماننا، کیونکہ میں اب نہیں آؤں گا، جو آئے گا میرا مسیح ہی آئے گا، تم اس کو ماننا۔ یہاں پر جمالی بات مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں۔ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں، یعنی جامع جلال و جمال ہیں، لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیش گوئی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے وہ بھیجا گیا ہے، یعنی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں پہ اتمام حجت ہو، جو اب تک یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور وہ زمین پہ آئے گا۔ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میں چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت اولیٰ کے رنگ میں تشریف لائیں گے، اس کے بعد ان کی بعثت ثانیہ کے طور پر ایک احمد آئے گا اور تم اس کو ماننا۔ اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی کہ میں مسلمانوں کے لیے مہدی، عیسائیوں کے لیے مسیح، اور اسی طرح ہندوؤں کے لیے وہی کرشن راجا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ حضور نے صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ دونوں پیش گوئیاں احمد اور احمد کی ایک جو نشانی اس سورہ صف میں بیان فرمائی گئی، ہوا یدعا الی الاسلام، یہ مجہول کا سیغہ ہے، مضارع مجہول کا سیغہ ہے
کہ وہ بلایا جائے گا۔ اب اس کے اندر کتنی بڑی حقیقت مضمر ہے کہ جو احمد ہوگا پہلے اس کو اسلام سے خارج کیا جائے گا، اس کو کہیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یدعا، پھر اس کو بلایا جائے گا اسلام کی طرف کہ تو توبہ کر کے اسلام کی طرف واپس آ جا۔ آج ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ ہر جگہ جماعت احمدیہ سے یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ تم اسلام کی طرف۔ اب جو برکینا فاسو میں جو ہمارے شہید ہوئے، جماعت احمدیہ کے شہید ہوئے، ان سے کیا پوچھا گیا؟ ان سے یہی پوچھا گیا اسلام کی طرف واپس آؤ، اور ایک ایک ان میں سے کہتا گیا کہ میں اسلام پر ہوں، تم کس اسلام کی طرف مجھے بلا رہے ہو؟ یدعا الی الاسلام کی پیش گوئی وضاحت سے پوری ہوئی اور صفائی سے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ہمارے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ داعین الی الاسلام تھے، آپ کو اسلام کی طرف نہیں بلایا گیا تھا، آپ تو اسلام کی طرف بلانے والے تھے۔ جو بلایا گیا وہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ہیں، جن کو کہ 90 علماء نے شروع میں ہی دستخط کر کے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا تھا، اور پھر یہ کفر کے فتویٰ دے کے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ آپ اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، اے احمدیو آپ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اور یہاں پہ یدعا الی الاسلام کہ جس احمد کی یہاں پیش گوئی کی جا رہی ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر کی جو پیش گوئی کی جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل کی احمد کی جو امت محمدیہ میں آئے گا اس کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔ وہ اسلام کی طرف بلانے والا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ اختصار سے اس کا جواب۔ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے سورہ ہود آیت نمبر 18 میں 3 دلائل بیان فرمائے ہیں، اور ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، یعنی اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے۔ تو یہاں شاہد سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق کچھ وضاحت بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے سورہ ہود آیت نمبر 18، یہ پوری آیت اس طرح ہے آفامن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، کہ کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک گواہی دینے والا آتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت کے طور پر اس کی صداقت کے لیے موجود ہے۔ اس آیت میں جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی 3 دلائل نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ کہ آپ بینہ پر قائم ہیں۔ بینہ سے مراد یہ ہے کہ روشن دلائل جو وحی الہی کی روشنی میں ہیں ان پر آپ قائم ہیں، اور وہ جو روشن دلائل وحی الہی کی روشنی میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی آیت سے پہلے یہ الفاظ موجود ہیں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر صور مثلہ، تو کہے کہ اس جیسی 10 صورتیں جو اس سے پہلے 10 صورتیں آئی ہیں، یہ سورہ ہود کی صورت ہے اور اس سے پہلے 10 صورتیں ہیں، ان کی طرف حوالہ کر کے ایسی 10 صورتیں تم بھی بنا کے دکھا دو اگر یہ گھڑ لی گئی ہیں تو۔ آگے فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکیں تو یاد رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے، یہ بینہ جو ہے، یہ وحی الہی جو ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور آج تک کسی نے بھی ان قرآن مجید کا کوئی جواب کسی سے بن نہیں سکا، اور قرآن مجید آج تک جو ہے وہ نعرہ لگا رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ کوئی ہے میرے مقابلے پہ آؤ، یعنی جو اس کے اندر الفاظ بیان کی گئے ہیں، جو اس کے اندر آیات بیان کی گئی ہیں،
جو اس کے اندر تطہیر والا کلام بیان کیا گیا ہے، جو اس میں اخلاقیات بیان کی گئی ہیں، جو پیشگوئیوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، ویسا سب مجموعی طور پر بیان کر کے اگر کوئی ایسا کلام لا سکتا ہے تو 1400-1500 سال گزر گئے، کسی نے اس دعوے کو قبول نہیں کیا۔ تو پہلی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یہ ہے کہ آپ وحی الہی کے نتیجہ میں بینہ پر قائم ہیں۔ دوسری دلیل یہ بتائے گی کہ آپ کے پیچھے چلنے والا ایک گواہی دینے والا آئے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ امام مہدی اور مسیح موعود، جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی۔ یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے چلنے کے، تلون کہتے ہیں ایسے اونٹنی کے بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اس کا دودھ بھی پیتا ہے، جو رکتی ہے تو رک جاتا ہے، چلتی ہے تو چل پڑتا ہے۔ تو یہی حال امام مہدی اور مسیح موعود کا، کہ وہ اپنے آقا و مطاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا ہے۔ آپ سے ہی پایا جو کچھ اس نے پایا، وہ یتلو شاہد منہ، یہ جو دوسری دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ہے، یہ تو ظاہر ہو چکی ہے، امام مہدی اور مسیح موعود آ گئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس بات کو مانتے نہیں ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لحاظ سے اس صداقت کے بھی قائل نہیں ہیں، آپ کی اس سچائی کو بھی نہیں مانتے۔ اور اگلی اس میں تیسری دلیل آپ کی سچائی کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک تو آپ خود بینہ پر قائم ہیں، روشن دلائل پر، وحی الہی جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی پیروی میں آپ کے احکامات اور ارشادات کے مطابق چلنے والا ایک وجود بھی آئے گا۔ تیسرا یہ بتایا گیا آپ کی صداقت کی دلیل کہ آپ سے پہلے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے جو امام اور رحمت ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک آئے گا، وہ تیرے بھائیوں میں سے میں ایک نبی برپا کروں گا، آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا، تجھ سا ایک نبی تیرے بھائیوں میں سے برپا کروں گا۔ یہ تورات کی کتاب ہے، استثناء یہ اس کا حوالہ ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی، وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا۔ اب حضرت تورات کے آنے کے بعد اب تک 3,500 سال کا عرصہ قریباً کم و بیش ہو گیا۔ کون آتشی شریعت لے کر آیا؟ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں اس پیشگوئی کے مصداق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ میں کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا، میں تو اسی کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے، تم لوگوں میں اجاگر کرنے کے لیے پھر آیا ہوں۔ تو 3,500 سال میں کوئی ایک شخص بھی اس پیشگوئی کا پورا کرنے والا نہیں ہوا، اور ہوا تو وہ جو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ وہ ہیں جن کے بارے میں آج بھی ساری دنیا اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ 10,000 قدوسی جو فتح مکہ کے موقع پر تھے آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کتنے موجود تھے، سب جانتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ تتر بتر ہو گئے تھے۔ اور پھر فاران کی چوٹیوں اور پہاڑیوں سے ہی آپ آئے۔ تو یہ ساری جو پیشگوئیاں ہیں، یہ تینوں کی تینوں علامتیں کہ آپ کا وحی الہی پر اور روشن دلائل پر قائم ہونا، آپ کے بعد آپ کی پیروی میں، آپ کی غلامی میں ایک شخص کا آنا، اور پھر اس آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں آپ کی پیشگوئیوں کا تذکرہ ہونا، یہ ساری تینوں کی تینوں دلیلیں ایسی ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صداقتوں پر مشتمل ہیں۔ اور وہ یتلوہ شاہدون کے بارے میں دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام آپ پڑھ لیں، آپ ہر جگہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ملا ہے۔ ہم ہوئے خیر امم،
تجھ سے ہی اے خیر رسل تیرے بڑھنے سے ہی قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ اور پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتا تو بے شک یہ جو دنیا کے پہاڑوں جتنے بھی میرے اعمال ہوتے تو کسی کام کے نہیں تھے۔ یہ جو مجھے مکالمہ مخاطبہ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ ہرگز نہ ملتا، یہ تو مجھے صرف اس لیے ملا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا، آپ کی پیروی کرنے والا، آپ کی غلامی کا دم بھرنے والا ہوں۔ تو یہ جو یہ آیت ہے اس کے اندر 3 صداقتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں، اور وہ درمیانی بات جو وہ یتلو ہو شاہد من ہو، وہ ایک گواہی دینے والے جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے آپ کی سچائی کی اتنی گواہیاں دی ہیں کہ آپ کی 80 سے زائد کتابیں ان گواہیوں سے بھری پڑی ہیں۔ آپ کے الہامات اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلام آپ پر نازل فرمایا وہ سب الہام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دینے سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، اس آنے والے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے ساتھ اور آپ کی جو طفیل سے خدا تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کو اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک ٹیلی فون کالر ہمارے پروگرام میں جڑ چکے ہیں، اب ہم ان کا سوال سنیں گے۔ مکرم عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ مکرم عارف الزمان صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عارف الزمان صاحب، آپ اپنا سوال پیش کیجیے۔ جی پہلے تو میں نے بنگلہ دیش کی حالت کے لیے دعا کا درخواست کر رہا ہوں حضور کے پاس، اور میرا سوال ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیوں لدھیانہ میں پہلے بیعت کا سلسلہ شروع کیا؟ لدھیانہ کا ایسا کیا اہمیت تھا اس میں اور صوفی احمد خان صاحب صحابی ہے کہ نہیں، اس کا بھی خلاصہ کر دیجیے، جزاکم اللہ۔ جی عارف الزمان صاحب، آپ کا سوال ہمیں مل چکا ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پوری ہمدردی ہے جو بنگلہ دیش کے حالات ہیں۔ کل حضور نے ان کا اعلان بھی کیا، اعلان فرمایا۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و ثبات عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور زاہد حسین شہید مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لدھیانہ میں کیوں جماعت کی بنیاد رکھی؟ 23 مارچ 1889 کو حضور نے وہاں بنیاد رکھی اور اعلان فرمایا سارے لوگ لدھیانہ میں جمع ہو جائیں۔ اس کی حکمت سب سے بڑی جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ لدھیانہ اس زمانے میں ایک مرکزی شہر تھا اور وہاں ہر ایک کے لیے پہنچنا آسان تھا۔ دلی سے ساری ٹرینیں جو امرتسر، لاہور وغیرہ جاتی تھیں وہ لدھیانہ گزر کے جاتی تھیں۔ اسی طرح جموں اور اس طرف سے آنے والے ساری جو آنے کے ذرائع تھے وہ سارے کے سارے لدھیانہ ہو کے جاتے تھے۔ اس لیے حضور نے مناسب سمجھا کہ احباب کو آنے میں کوئی دقت نہ ہو، آپ نے لدھیانہ کا جو تھا وہ انتخاب فرمایا کہ وہاں آ جائیں۔ اب رہا یہاں پر ایک ذوقی نکتے بھی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگان وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لدھیانہ کو عام طور پہ آپ ابھی بھی سنیں گے، آج کل اب تو وہ رواج کم ہو گیا، ورنہ بسوں والے ہمیشہ لدھیانے کو لدھ ہی کہتے تھے کہ لدھ کے لیے بس تیار ہے جی، لدھ کے لیے بس تیار ہے، چلو لدھ کے لیے بس تیار ہے۔ اب اس کے اندر وہ ذوقی نقطہ یہ نکالتے تھے کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح یقتل المسیح باب لدھ، کہ لدھ کے اوپر آ کے، لدھ کے دروازے سے آ کے مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اب اگر یہ اگرچہ کہ بظاہر یہ ذوقی نکتہ ہے، مگر ذرا اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ہم کو ایک بات کا علم ہوتا ہے، وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لدھیانہ میں ہی جب حضور تشریف فرما تھے،
آپ نے اپنی مارکۃ الکتاب اوزالہ اوہام تصحیح فرمائی۔ اقبال گنج میں آپ مقیم تھے اور آپ نے وہ کتاب وہاں ہی تصنیف فرمائی، اور وہ ایک فیصلہ کن تصنیف تھی جس نے کہ وفات مسیح کے تعلق سے ایک اتنے مضبوط دلائل دنیا کے سامنے پیش کیے کہ آج تک اس کو توڑا نہیں جا سکا۔ تو ایک قسم سے یہ دجال کو قتل کرنا تھا، جو یہ لوگ دھوکے سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، گویا وہ خدا کے ہم مشابہ ہیں، جیسے خدا حی ہے، زندہ ہے، اسی طرح اس کا بیٹا وہ بھی زندہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سارے خیالات اور افکار کی زبردست تردید کی۔ اس لحاظ سے لدھیانہ کا جو یہ ذوقی نقطہ لدھ کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی بڑی صفائی سے پورا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صوفی احمد جان صاحب کی انہوں نے بات کی۔ صوفی احمد جان صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے مریدوں میں سے تھے، اور اس زمانے کے مریدوں میں سے تھے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی تھی۔ اور انہی کا وہ شعر ہے کہ ہم مریضوں کی ہے تم پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ جب انہوں نے یہ پڑھی تھی تو بار بار حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ بیعت لینے کے لیے کہتے تھے۔ اس کے بعد وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے تو آ کے ان کی وفات ہو گئی، اور جماعت کی تاسیس سے پہلے، جماعت کے قیام سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو مبعین میں ہی شامل رکھا تھا، اور لدھیانہ میں ہی ان کی تدفین ہوئی حضرت صوفی احمد جان صاحب کی۔ اور جو اس وقت دارالبیت ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے بیعت لی تھی، وہ بھی اصل میں انہی کا لنگر خانہ تھا۔ اس کے ایک طرف پہلو میں ان کا ایک بہت بڑا مکان تھا، جو بعد میں ان کے صاحبزادگان نے اس کو فروخت کیا اور خود وہ قادیان آ گئے۔ لیکن یہ دارالبیت جو تھا وہ انہوں نے جماعت کے نام ہبہ کیا۔ جماعت نے بعد میں وہاں پر ایک مسجد بھی بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی وہ دارالبیت موجود ہے، اور سینکڑوں افراد جماعت وہاں دعا کے لیے جاتے ہیں، اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے جب آدمی وہاں نفل پڑھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں سے احمدیت کی آواز بلند ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکناف عالم میں یہ آواز پھیل گئی۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو یہ کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ جزاکم اللہ تعالی بحسن الجزا۔ ناظرین کرام، یو کے سے مکرم ظفر اقبال بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر اس وقت موجود ہیں، تو میں مکرم ظفر اقبال بٹ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ ظفر اقبال صاحب السلام علیکم، آپ بھی اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ظفر اقبال صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ ظفر اقبال صاحب، میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کے والیوم کو میوٹ کر دیں، اس کے بعد اپنا سوال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اپنا قرآن شریف کی وحی کے نزول کے سلسلہ میں ہے کہ سورہ اقرا میں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ ابتدائی نزول تھا آیات کا قرآن شریف کا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کے نزول کا اختتام کس آیت پہ ہوا تھا، اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ ظفر صاحب۔ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب پیش کریں۔ قرآن مجید کی آیت جو آخری آیت تھی یا اختتام جس پر ہوا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا،
اور نعمت جو ہے وہ بھی تام کر دی ہے، اتم کر دی ہے، اور دین اسلام پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، ابھی غالباً حضور نے بھی اپنے خطبے میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت آپ لوگوں کو پر نازل ہوئی، آپ کو عید منانی چاہیے تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن تو جمعہ ہے اور وہ ہماری عید کا دن ہوتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ بھی حضور نے اس حوالے سے پیش فرمایا کہ بعض لوگ جمعے کی اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اس آیت سے تو جمعے کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس عیدین سے بھی بڑھ کر اہمیت ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک جو آخری آیت ایک لحاظ سے جو مانی جاتی ہے، وہ تو کسی بھی الہامی کتاب کے اندر یا شریعت کی کتاب کے اندر جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی ہیں، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لانے والے نبی ہیں، اور اس لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں کہ آپ پر شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب شریعت لانے والا، کوئی نئی کتاب لانے والا، کوئی نئے احکامات پیش کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ تو بعض ہمارے مخالفین یہاں ہندوستان میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہر چیز آخری ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کہ اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کے ہمارے دعوے کے مقابل پر جو کوئی اپنی ٹھوس دلیل لے آؤ، بتا دو کہ جو قرآن مجید سے پہلے روحانی کتابیں ہیں، تورات ہے اور یا انجیل ہے یا وید ہیں یا زندوستھا وغیرہ، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری الہامی کتابیں جو ہیں وہ آخری ہونے کا ایک تو انہوں نے پہلے خود دعویٰ کیا ہو، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ دعویٰ بھی خود وہ الہامی کتاب کرے اور پھر دلیل بھی اس الہامی کتاب سے پیش کی جائے۔ تو اگر کوئی ثابت کر کے دکھا سکتا ہے کہ اس کی کتاب جو الہامی جس کو وہ مانتا ہے، شریعت کی کتاب، اس نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آخری ہے، مکمل ہے، اور اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آنے والی، تو پھر اس کو پیش کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی ایسا دعویٰ پیش کر دے تو اس کے بعد پھر دلائل کی باری آتی ہے کہ قرآن مجید نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ پھر قرآن مجید کے ماننے والے ان دلائل کو پیش کریں گے کہ دیکھو آج جو دنیا ہے وہ قرآن مجید کے پیچھے چل رہی ہے، قرآن مجید ان کو پیچھے چلا رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا آج کل جو ہندو پرسنل لا ہے، اس کے اندر جو باتیں منظور کی گئی ہیں یہ پارٹیشن کے بعد ہی امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ کیا کیا کی گئی ہے؟ بعض پارٹیشن سے پہلے بھی کی گئی ہیں کہ پہلے کوئی طلاق کا قانون نہیں ہوتا تھا، تو وہ قرآن مجید سے ہی لیا گیا نا۔ بیوہ کی شادی کا کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، وہ قرآن مجید نے 1500 سال پہلے بتایا کہ بیوہ کی شادی کرنی چاہیے، سوسائٹی کے لیے بہت ضروری بات ہے۔ اور بھی بیسیوں باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید نے پیش کیں، یہ مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن مجید کی ان باتوں کو انہوں نے اپنے اندر لیا ہے۔ عورت کو ورثے میں حق دینے کا جہاں تک معاملہ ہے، کسی بھی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں موجود ہے۔ قرآن مجید نے پہلی بار ورثے میں عورت کو حق دلایا۔ تو ایک تو دعویٰ بھی کیا ہے، دوسری دلیل بھی قرآن مجید دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر دلیل ہے کہ آپ لوگ تو پیچھے پیچھے آ رہے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کامن جو ہے وہ قانون بننے چاہیے۔ بھائی کامن تو آپ لوگ ہو رہے ہو نا، کامن تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آتے جاؤ گے، کامن ہوتے جاؤ گے۔ اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، لمبی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سوال کا جواب یہی ہے کہ قرآن مجید کی یہی عظیم الشان آیت ہے جو قرآن مجید کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تا قیامت ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس آخری کلام کو اور جو اس خوبی کو آج کے اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے، ان کی کتابوں سے ان آیات کی روشنی کو پڑھیں، ان آیات کی تفاسیر کو پڑھیں، تب ان کو پتہ لگے گا کہ قرآن مجید کے اندر کیا کیا موتی ہیں، کیا کیا عرفان کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی واسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے
کہ قرآن مجید میں ذکر ہے نفخ فی الصور فجمعناہم جمع. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ اس جگہ یہ اشارہ ہے کہ اس وقت عادت اللہ کے موافق خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی تائیدوں کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا. تو اس آیت کریمہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے متعلق کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض إِنَّ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج دنیا میں فساد کرنے والی قوم ہے. اور پھر قرآن مجید میں فساد کا جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ یہ فسادی اس طرح سے فساد کریں گے کہ ہم تو قیام امن کے لیے اور اصلاح کے لیے یہ سارا کچھ فساد دنیا میں برپا کر رہے ہیں. یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں اور خاص طور پہ لیکچر سیالکوٹ میں فرمایا کہ اس کا نام یاجوج ماجوج کیوں رکھا گیا. یہ اجیج سے نکلا ہے. اجیج کے معنی آگ سے کام لینے والی قومیں، اور سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آگ سے کام لینے والی قومیں، ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. دیکھیں قرآن مجید کی کتنی بڑی صداقت ہے. جب یہ بات قرآن مجید کہہ رہا تھا اس وقت ساری لڑائیاں تیر تلوار تفنگ بھالوں سے لڑی جاتی تھی، کہیں آگ کا تصور تک نہیں تھا. یہ بہت بعد میں شروع ہوا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا دو طاقتیں ہوں گی، دو قومیں ہوں گی، یاجوج ماجوج، اور آگ سے کام لیں گی. آج ٹی وی کھول کے اوکرانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، ذرا اس کو دیکھ لیں. اور اجیج کی جو تفسیر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی بعین ہی وہ صادق آ رہی کہ آگ سے کام لینے والی قوم ہے. ہائیڈروجن بم ہو، نائٹروجن بم ہو، میزائلز ہوں، دیکھیں سارے کے سارے آگ کا ہی تصور ہے، قتل و غارت کا کوئی تصور نہیں ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں جن کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے، اور اس نام کی یہ وجہ ہے کہ وہ اجیج یعنی آگ سے بہت کام لیں گی. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے حضور کو فرمایا ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، کہ قرآن مجید 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب نزول المسیح میں فرماتے ہیں ایک ایک آیت کی بہت بہت تفسیریں ہیں، کم از کم 7 7 8 8 9 9 10 10 تفاسیر ہیں. اب یاجوج ماجوج کا ظہور، یہ جو مسلمان ہیں یہ آج تک انتظار کر رہے ہیں یاجوج ماجوج دنیا کی کوئی مخلوق ہے. یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں، ایک الہادیت اور دوسری طرف تثلیثیت. ان کے گروپ بدلتے رہے لیکن جو مقاصد تھے وہ یہی رہے. اور اسی کو شاعر جو ان کے ہیں اقبال صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. یہ بالکل ظاہر ہو چکے. اب رہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نفخ الصور یعنی قرناء میں پھونکنا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ان آخری دنوں میں جو یاجوج ماجوج کا زمانہ ہوگا، دنیا کے لوگ مذہبی جھگڑوں لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں گے، اور ایک قوم دوسری قوم پر مذہبی رنگ میں ایسے حملے کرے گی جیسے ایک موج دریا دوسرے موج دریا پہ پڑتی ہے، اور دوسری لڑائیاں بھی ہوں گی. اسی طرح پر دنیا میں بڑا تفرقہ پیدا ہوگا، بڑی پھوٹ بغض اور کینہ لوگوں میں پیدا ہوگا. جب یہ باتیں کمال کو پہنچ جائیں گی تب خدا آسمان سے اپنی قرناء میں، قرناء کہتے ہیں وہ سور نفخ فی الصور،
اپنی کرنا میں آواز پھونک دے گا، یعنی مسیح موعود کے ذریعہ اس کرنا سے ایک ایسی آواز دنیا کو پہنچائے گا جو اس آواز کے سننے سے سعادت مند لوگ ایک مذہب پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب نفخ فی الصور کی یہ تفسیر ہے، سعادت مند اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج پوری دنیا میں جماعت احمدیہ ایک موضوع پہ اکٹھی ہو گئی۔ اب رہا وہ سور، وہ انذار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1906 میں ان ساری قوموں کو ڈرایا تھا، اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اے ایشیا تو بھی امن میں نہیں، اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہ وہ کرنا تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ساری دنیا کو اس سے متنبع کیا۔ اب اختصار کے ساتھ اس کی آخر میں یہ بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں عصر حاضر میں سیدی حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیابت اور خلافت میں وہی نفخ فی الصور، وہی کرنا، وہی بگل ہیں جو پھونک رہے ہیں دنیا کے سامنے، انذاری طور پہ ڈرا رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ پچھلے اتوار کو جو حضور نے بیت الفتوح کے افتتاح کے موقع پر جو خطاب فرمایا، اگر دنیا کے ذرا بھی کان ہوتے وہ انذاری خطاب سے یہ نصیحت حاصل کرتے، جیسا کہ بعض نے اعتراف بھی کیا۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، اور اس کا صحیح متنبہ کرنے کا طریق وہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے دنیا کے سامنے بیان کیا۔ اور یہ بھی دنیا کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس طرح حضور نے فرمایا یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، یہ وہ الہام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ چمک دکھلائے گا اپنی نشان کی 5 بار۔ یہ خدا کا قول ہے، سمجھو کہ سمجھانے کے دن یہ آگ یاجوج ماجوج کی طرف سے برسائی جانے والی آگ، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا آگ ہے، پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، یعنی کہ جب رسول وقت مقررہ پر لائے جائیں گے، تو اس تعلق سے خاکسار یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ ارشاد ربانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کس طریقے سے صادق آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ارشاد ربانی وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ جو قرآن مجید میں ہے کہ رسول وقت مقررہ پر اکٹھے کر کے لائے جائیں گے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی مفسرین ہیں سب یہی کہتے تھے کہ قیامت کے دن سب رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جو ان کے پیروکار ہیں اور وہ سب ان کے سامنے جو سوال و جواب ہوں گے وہ سب سامنے وہ بھی ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی ممکن ہے ایسا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو آخری پارہ اما جسے کہتے ہیں اس میں اور بہت سی بھی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں وہ سب قیامت پر چسپاں نہیں ہوتی۔ ان میں مثال کے طور پر جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے گا، تو قیامت میں سورج کے گرہن لگنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ جب وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی جو گابن اونٹنی ہے وہ بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ تو قیامت میں 10 مہینے کی اونٹنیوں کو بیکار چھوڑنے کا کیا، اونٹنیوں نے وہاں کیا کرنا ہے؟ وہ کون سی ذوی العقول ہے؟ اور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانور اکٹھے کیے جائیں گے، تو وہ قیامت میں ان جانوروں کے اکٹھے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہی بیان فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ قرب قیامت سے پہلے یہ ساری پیش گوئیاں پوری ہوں گی، اور پھر امام مہدی کا اور مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ حضور نے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فرمایا کہ دیکھو
وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ کا مطلب یہ ہے کہ اونٹیاں بیکار ہو جائیں گی اور ان کے مقابل پر ایسی سواریاں آ جائیں گی اور اتنی تیز رو ہوں گی کہ اونٹیاں کسی کام کی نہیں رہ جائیں گی. جانور اکٹھے کیے جائیں گے, چڑیا گھر میں جو ہے وہ دور دور سے لا کر رکھا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, نفوس آپس میں ملا دیے جائیں گے, کوئی امریکہ کا, کوئی ایشیا کا, کوئی افریقہ کا, ساری دنیا ایک ہو جائے گی. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, اور آج کے اس دور میں ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ چلائے جائیں گے, پہاڑ توڑے جائیں گے. یہ ساری باتیں جو آج کل ڈائنامائٹ سے پہاڑ وغیرہ ٹوٹ رہے ہیں, تو ان پہاڑوں کا قیامت سے کیا تعلق ہے جی. تو اسی طریقے سے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ کی جو ایک تفسیر ہے وہ یہ بھی ہے کہ آخری زمانہ میں رسولوں کو ایک وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ جو امام مہدی اور مسیح موعود ہے وہ آخری زمانے میں باقی تمام جن رسولوں نے کہا اپنے اپنے وقتوں میں کہ ہم آئیں گے آخری وقت میں, چنانچہ عیسیٰ بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں, یسوع کا کہ وہ آئیں گے. یہودی بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, ہندو بھی کرشن جی کا انتظار کر رہے ہیں, اور ہر قومیں اپنا انتظار کر رہی ہیں. تو یہ رسول اس آخری زمانے میں اکٹھے ہو جائیں گے ایک لحاظ سے, اور ایک شخص جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور تابع فرمان ہوگا, اس کے وجود میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اس کے وجود میں کیوں اکٹھا کیا جائے گا؟ باقی مذہبوں کے وجود میں کیوں نہیں اکٹھا کر سکتے؟ تو اس کی ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید اور اسلام ہی وہ کتاب ہے کہ جو سارے مذاہب کو اپنے اندر سمو سکتی ہے. باقی مذاہب تو ایسے ہیں کہ وہ دوسرے بعض انسانوں کو بھی اپنے اندر سمو نہیں سکتے. اسرائیلی بنی اسرائیلی غیر اسرائیلیوں کو نہیں سمو سکتے. پنڈت یا برہمن لوگ جو ہیں وہ دوسرے غیر برہمنوں کو نہیں سمو سکتے. قرآن ہی ہے وہ ایسا, قرآن مجید کا جو مہمان خانہ ہے, اسلام کا جو مہمان خانہ ہے, وہ اس قابل ہے کہ سارے مہمانوں کو رکھ کر ان کی عزت افزائی کر سکے, سب انسانوں کو ایک سمجھ سکے. تو اسلام میں ہی وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ کا نظارہ ہوگا, اور بزرگان امت نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے. چنانچہ میں آپ کو وہ حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ جس نے آدم کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے, جس نے نوح کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے, جس نے شیث نبی کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے. اسی طرح وہ فرمائیں گے جس نے حضرت ابراہیم کو, حضرت اسماعیل کو, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا مجھے دیکھے. آگے فرماتے ہیں کہ یہاں تک فرمائیں گے کہ وہ کہے گا کہ جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا وہ مجھے دیکھے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مضمون کا الہام ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا جری اللہ فی حلل الانبیاء, کہ یہ اللہ کا پہلوان ہے جو تمام نبیوں کے حلے اور جامے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ کی تشریح میں پہنا ہوا ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے, خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی, ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں اس عاجز کو کچھ حصہ دیا گیا ہے, اور ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خواص یا واقعات میں سے اس عاجز کو حصہ نہیں دیا گیا. ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے, اس پر خدا نے مجھے اطلاع دی ہے. براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 89, روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 116. جزاکم اللہ تعالی بحسن الجزا. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالی اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آئندہ اسی موضوع کے حوالے سے اسٹوڈیو میں بات چیت کریں گے. پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے, تاکہ میں اس پر آشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں,
اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیہ کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں۔ برکات الدعا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 34۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا